الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق الله العظيم. جناب صدر محترم، حضرات علماء کرام، سٹیج باندھ ناست تمام قبائلی مشران، دما ډیرو درنو عزت مندو سپین ژیرو سپین پوشو ظلمو او په اسلام او په خپل پت او ننګ باندې سرشندلو مجاهدینو دغه عظیم الشان اجتماع او په دغه عظیم الشان اجتماع کې ستاسو دغه درون شرکت دا یقینا موږ دپاره ډېر د عزت او د درناوي باعث ده، لکه په کومې جذبې او اخلاص تاسو چې موږ ته عزت راکړه، الله رب العزت په دنیا او په آخرت کې ستاسو دغه اخلاص قبول کړي او د هغې ډېره لویه عظیمه بدله دی الله تاسو ته نصیب کړي. زما محترم ورونو، قبائلی دنیا په دغو تیرو کالونو کې چې له کومو آزمایښونو تیر څه، کوم تکلیفونه تاسو برداشت کړل، کومه وینه چې په دې خاورې باندې توی سوه، زمونږ دا کونډې رنډې او زمونږ خویندې او میندې تور سرې سپین سرې له کورونو نه بې کوره شوې، واړه واړه بچي په هجرت باندې مجبور شول. دا کرب او تکلیف کہ دیش پاکستان ریاست ہیر کی
کہ دیش پاکستان حکمرانان ہیر کی لیکن تاریخ بے نہ روی او پدغ میدان کے بدا خبر تاریخ لکھی چپ پختنو قبائل باندے کم ظلم چپ پاکستان کے دی ریاست دلاس شوائدہ دا اغا تاریخ دا چھ کم ظلم پا مونگ پختنو پیرنگی کڑاو نن آغا ظلمون پا مونگ باندے دی امریکی او دا غرب دلا سکی محترم ورونو کدوی غواڑی چی دا انضمام ضروری ہو نو دا انضمام ہم سا طریقی مونگ ورطا ہوئے چی پا موضوع باندے پارلیمنٹ کے مونگ سر بحث ہوکے پارلیمنٹ کے پدے بحث ندشو یو 9 کروڑ قبائل چاہاں پہ ہجرت مجبور شل پٹول پاکستان کے وشندل شل او چھ دوی پا کورونو کے موجود نو دا دوی مردم شماری وشوا اگا یو 9 کروڑ قبائل نن دوی 55 لکو تراوستا دا دی قبائل سرا یو ظلم او زیادہ ہے دی قبائلو دغا مردم شماری دا قبائل نہ تسلیم ہوئی عجوبہ تماشا دادا چھ قبائل لخپل ایجنسی نوزی نو دے شل لکوی او چھ بیا واپس راضی ہوئی دا دوی آبادی 15 لکھ دا کم انصاف تا سرکاری رپورٹ را گئے او پا سرکاری رپورٹ کے دا خبر اولی کلا چھ قبائلی ایجنسی ہو انضمام نمخ کے پکار دا چھ 10 کالا پور مونگ دویتا 10 ارب روپے ورکو ہر کال 100 ارب روپے چھ پا قبائلی سمے کے سڑکونو جوڑشی اسپتالونو جوڑشی سکولونا و کالجونا یونیورسٹی جوڑی شی او دی قبائلی خلقو دی زون معیار بندوبستی علاقے سر برابر شی نو چھ پا خپل رپورٹ کے لکھے چھ دے دی پارا 10 کال پکار دی تا اجلت نکار والواخص پتا صدباؤ زخبریم چھ دا چا دباؤ زگواہیم چھ دا چا دباؤ ما تا پخپل امریکیانو ویلی تھی چھ تاسو بدا انضمام خام خاکوے اور بیاد پاکستان زورورو دے ڈنڈے پا زور پا سیاسی جماعتوں او پا پارلیمنٹ دا خبر منلا بغیر دے بحث نائے پا آئین کے ترمیم ہوکا ما ورطا چگے وحلے چھ تاسو کدا فیصلہ کوئے ہم کم از کم قبائلی عوام نے تپوس ہوکے پدغ نظام کے دوی یو سل 25 کال تیر کری دی سلور 25 پیڑے
دغ نظام لاندې دوی تیرې کړي دي دا به په خطې کې یو بله تنازع پیدا کی او که نن ته قبایل په پاکستان کې ضم کوې سبا به ہندوستان کشمیر ضم کی تو قبائلوں نے تپوس نہ کہے ہندوستان بعد کشمیریانوں نے تپوس نہ کہے اس میں بولی جا کنا عمران خان دوا کولے شکم مودی کامیاب شو نو دا بڑے رخ خبر آئی کشمیر مسئلہ بحل شی نو کشمیر مسئلہ حل شو لیدا دا دیو کیٹیگری خلق التا ٹرمپ دلتا مودی او دلتا عمران خان دا دیو کیٹیگری خلق اس وائی چھ گلگت بلتستان با صوبہ جوڑاو التے کشمیر تقسیم کو چھ دے عمران خان حکومت نو راغلے دے کشمیر پا درے حصو تقسیم اولو فارمولا نو پیش کرے نو چھ پرون تا کشمیر تقسیم آو نن پخپل حکومت کی تو بہغی عمل درامت کے مقبوضہ کشمیر دے ہندوستان تحوالک اس وائی انسانی حقوق تباہ کی گی تاپ کشمیر باندے دے ہندوستان قبضے تک قانونی حیثیت ورک اور اس وائی چھ گلگت بلتستان بہم صبح جوڑو صبح جوڑے ہو کنا خوچ پنزلس لکا اور شل لکا آبادی دی گلگت بلتستان پنزلس یا شل لکا آبادی دی گلگت بلتستان تہ غین صوبہ جوڑا ولے شے نو تہ دفاٹا یو نم کروڑ آبادی تا دا صوبہ حق ولے نور کوئے نن قبائل حیران خدایا مونگ دا چاپ ہوا کی اس نے ایف سی آر شتا اونے دا پاکستان قانون شتا کہ ڈپٹی کمیشنر ولی کی اگا پہ نپوئی کہ چپا قبائل اسی میں سے چلو کو یہ اس پہیتے ایس پی والے گٹے وہ لگے وہ لگے اگر اسلام آباد کیوں نہیں ہوئے سسٹم نے ٹوک جوڑے کرے اسے پورے پا قبائلی سمیہ کے پٹواری نشتا ولی چھے بندوبستی ریکارڈ نشتا لینڈ ریکارڈ نشتا علاقی او غرونا دا نن ہم دے قومونو پنام ماندے علاٹ تھی نن چتے قومونو کے آغاز مکہ تقسیم ہوئے پاگے بجنگونو جوڑی آیا قبائل دید پر پیدا شویلی چھ دوی با ہمیشہ وینت ہوئی کی کلا بے تدا دوی وینت ہوئی او کلا با دوی پخپلو کے دیو بل وینت ہوئی پا عزت او پا امن سرا پا پاکستان کی دوی تا دے زون تیرا اولو حق نشتا دازم چہ ہر سکوا قوم پہ اعتماد کوا حالات آگے تو برابر کا تو ہر سے پڑھن دوستر کو کوئے
دی بارنیو آقاگانو پر حکم باندې زما په وطن کې تبدیلیان راځي زما آزادي څه شوه ځکه خو زه وایم چې موږ نن هم آزاد قوم نه یو نن هم موږ غلامان یو پرون د پیرنګي غلامان یو او نن د امریکې غلامان یو خو جمعیت علماء اسلام دا خبره بیا زوتوي چې ما اکابرو پلارو نیکو او مشرانو د پیرنګي غلامي هم نه ده قبله کړې هغې خلاف هم جهاد کړی ده او د امریکې او د یورپ غلامۍ ته هم تیار دی د مارونو دا وطن د اسلام په نوم جوړ شوی لیکن نن په دغه وطن کې په اسلام پورې ټوکې کېږي نن په دغه وطن کې ته د اسلام خبره نشې کولی او چې د مذهب خبره کې نو پیغور درکوي وایي دا خو مذهب کارډ استعمالوي اسلام زما مذهب ده پاکستان د اسلام په نوم جوړ کړی ده چې قائد اعظم اسلام نوم اخیست او پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ نعرہ لگولا او دا اسلام کارڈ نو نن هم ماته حق ده چې زه په دغه وطن کې د لا الہ الا اللہ نعرہ پورته کوم په دغه وطن کې د اسلام نعرہ پورته کوم په دغه وطن کې د اسلام قانون خبره وکم او زما د پاکستان آئین دا وایي او چې څو پورې په دغه وطن کې اسلام قانون نه دلته به سکون نه دا خبره ټیک ده که نه ته به هم رانه په قلاره باندې حکومت نشي کولی چې یو وارې وطن اسلام دپاره جوړي او ته په داندلۍ او په دروغو او په غلا باندې د عمران خان غوندې سړي حکومت جوړی دا ته اسلام سره مخلص عمران حکومت مونږ نه منو دا دروغجن حکومت دا په غلا راغلی حکومت بل ته غل وایي په خپله د ووټ غلا کړی ده د عوامو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر جمعیت علماء اسلام قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن اوس انشاءالله پرونه وتلې دي لغړه چرګه ده پاکستان په تاریخ کې به د خلکو په نظر کې داسې رټلی حکمران لا نه راغلی لکه دغه رټلی چې په موږ باندې حکومت کوي تاسو پاکستان نه ټوکې جوړې کړې دي پاکستان یو وطن ده پاکستان زما کور ده او کور خپل عزت لري کور خپل وقار لري کور خپل احترام لري چې ته زما کور سره ټوکې کې که ته جرنیل هم قسم ده چې په پبلک کې به درنه ګیله وکړم پرېږدم د بیا هم نه یہ ملک پاکستان کے عوام کا ملک ہے اس میں اگر فوج اور جرنیل رہتا ہے تو اس میں پاکستان کا غریب شہری بھی رہتا ہے غریب شہری کا احترام
اور بڑے سرمایہ دار اور جاگیردار، خان اور نواب اور جرنیل، یہ ایک برابر کے پاکستانی شہری ہیں۔ ہم کسی ایک کو پاکستان کا مالک تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پاکستان کے عوام محترم شہری ہیں اور پاکستان کے عوام کے ووٹ کو چوری کرنے کی اجازت ہم کسی کو نہیں دے سکتے، اور چوری کے ووٹ کی بنیاد پر حکومت کرو گے تو انشاءاللہ سینہ تان کر تمہارے مقابلے میں آئیں گے اور تمہارے خلاف بغاوت کریں گے۔ آج پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر، ایک منشور کے تحت، ایک نصب العین کے تحت پاکستان کی سیاسی جماعتیں متحد ہیں کہ قوم کی امانت قوم کو واپس کی جائے۔ اگر اس ملک میں آئین ہے، اس ملک میں کوئی قانون ہے، تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ عوام کو اس کے ووٹ کی امانت واپس کی جائے۔ عوام کی امانت پر ڈاکہ ڈالنے کی اجازت کسی کے باپ کو بھی نہیں دی جا سکتی۔ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں۔ پاکستان کے عوام جانوروں کا ریوڑ نہیں کہ جیسے آپ چاہیں ان کو ہانکیں گے اور جو چارہ ان کے سامنے ڈالیں گے وہ اس کو قبول کریں گے۔ پاکستان کے عوام کی عزت، آبرو اور وقار کا تقاضا یہ ہے کہ عمران جیسے لوگ اس ملک کے حکمران نہیں بن سکیں۔ یہ قوم کی عزت و ناموس کا مسئلہ ہے۔ اس قسم کے لوگ ہمارے حکمران ہیں۔ قسمت خبری دی دے دمر بد قسمت شایدہ چکا اول اولاد خدای ورکا اغام ناجائز کا، اول حکومت خدای ورکا اغام ناجائز۔ استاذ پختانہ خلق ہے، قبائل خلق ہے، پسرونو باندې مو پټکی دی او کولی دی، عزت مند خلق ہے۔ چیرې غیرتی قوم دا برداشت کولای شي چې دغه قماش خلق د په دوی باندې حکومت وکړي؟ بیا د دې پارټۍ خلق باندې ګیله کوي ته موږ ته بې غیرته ولې وایې؟ زما محترم ورونو، په دغه ملک کې موږ وینو چې ختم نبوت باندې حملې کېږي۔ دا څه وجہ ده؟ میں جب تقریر کرتا ہوں، میں نے اس دن لاڑکانے میں بھی بات کی، میری پوری تقریر لائیو دکھائی جا رہی تھی، لیکن جب میں نے قادیانیوں کے خلاف بات کی تو میری آواز خاموش کر دی گئی۔ قادیانیوں کے خلاف بات کرنا پاکستان میں کیوں جرم ہو گیا ہے؟ تم چاہتے ہو کہ پاکستان میں قادیانیوں کو پھر مسلمان کہا جائے؟ قادیانیوں کو پاکستان میں دوبارہ مسلمان کہلانے کے لیے ہماری لاشوں پر سے گزرنا پڑے گا۔ ناموس رسالت، ناموس رسالت پر حملے کیے جا رہے ہیں، ناموس رسالت کی توہین کے مرتکب لوگوں کو باعزت بری بھی کیا جاتا ہے، باعزت طور پر ملک سے باہر بھی بھیجا جاتا ہے۔ اور آج فرانس میں
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جا رہی ہے اور حکمرانوں کے سرپرستی کے اندر عام شہری توہین کرے تو وہ ایک شہری کا جرم ہے، لیکن اگر حکمران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا حکم دیتا ہے اور اس کی حمایت کرتا ہے تو پھر یہ امت مسلمہ کے خلاف اعلان جنگ۔ انگریزوں، فرانسیسیوں، تم نے اسلامی دنیا پہ قبضے رکھے لیکن ہم نے تمہیں نکال باہر کیا ہے۔ آج بھی ہم رسول اللہ کی ناموس کا دفاع کرتے ہوئے آپ کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر ایک امت کی طرح لڑیں گے۔ مذاق بنا رکھا ہے تم نے، یہ پاکستان ہے۔ تمہاری حکومت میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، روزانہ ٹی وی پر کوئی نہ کوئی آ کر یہ تحریک چلا رہا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے، اسرائیل کو تسلیم کیا جائے۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے میں بڑے فائدے ہیں، بڑے فائدے ہیں۔ شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو؟ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ فلسطین کو تسلیم کرو، فلسطینی ریاست کو تسلیم کرو، بیت المقدس کو اس کا دارالخلافہ تسلیم کرو۔ آج تمہیں اپنا مسلمان بھائی بھول گیا ہے، سرزمین فلسطین کا اصل مالک آج تمہیں بھول گیا ہے، قبلہ اول تمہیں بھول گیا ہے، اور یہاں پر اسمبلی کے اندر پی ٹی آئی کے ایک رکن اسمبلی کہتی ہے کہ اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ تم کعبے کی طرف رخ کرو، تو اللہ نے کعبہ ہمیں دے دیا اور بیت المقدس ان کو دے دیا۔ یہ ہے ان کا علم۔ اگر بیت المقدس یہ یہودیوں کا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیوں فتح کیا اس کو؟ اگر بیت المقدس یہودیوں کا ہے تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کیوں فتح کیا اس کو؟ قبلہ اول بھی ہمارا ہے اور بیت الحرام بھی ہمارا ہے، اور اس پر اسرائیل اور یہودیوں کے قبضے کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ اور آج کا حکمران جب اس قسم کی باتیں کرتا ہے اور پھر ہم کہتے ہیں یہودیوں کا ایجنٹ ہے تو پھر ناراض بھی ہوتے ہیں۔ یہ سازشیں آج پاکستان میں چل رہی ہیں، ان سازشوں کو کسی قیمت پر قبول نہیں کیا جا سکتا۔ تو میرے محترم دوستو، ہم نے تحریک چلانی ہے، اس حکومت کے خاتمے کے لیے چلانی ہے، ناجائز حکومت کے خاتمے کے لیے چلانی ہے۔ جمہوریت ایک ماحول ہے، ایک سسٹم ہے جس میں ہم اپنے نظریے کی بات کر سکتے ہیں، جس میں ہم اسلام کی بات کر سکتے ہیں۔ پارلیمنٹ ہے تو آئین نے تسلیم کیا کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا۔ پارلیمنٹ ہے تو آئین میں یہ بات تسلیم کی گئی کہ کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا اور ہر قانون قرآن و سنت کے مطابق بنے گا۔ پارلیمنٹ ہے تو ختم نبوت کا مسئلہ وہاں پر دلیل کی جنگ لڑ کر حل کیا گیا۔ قادیانیوں کو پارلیمنٹ کے ذریعے غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ ناموس رسالت کا قانون پارلیمنٹ کے ذریعے پاس کیا گیا۔ یہ ایک ماحول ہے، جمہوری ماحول، جس میں ہم دین اسلام کی بات کر سکتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، ہم نے اس ملک کے آئین کے مطابق چلنا ہے۔ ایک میثاق پاکستان ہے اور پوری قوم کے درمیان ایک میثاق ملی کی حیثیت رکھتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز قبائلی عوام ایک پلیٹ فارم پر رہیں گے۔
آپ عہد کر لیں کہ ہم نے قبائلی علاقوں میں جمعیت علماء اسلام کے علاوہ اور کسی قوت کو پنپنے نہیں دینا. یہی آپ کی آواز ہے، یہی آپ کی ترجمان ہے، یہی آپ کا نظریہ و عقیدہ ہے، اور یہی پرچم نبوی، یہ برکت کا سایہ ہے جو آپ کے اوپر لہرا رہا ہے. اس کو تھامے رکھیں، اس کو طاقت بنائیں. ہم اسلام چاہتے ہیں، ایک ہے خود اس مسلمان بننا، ایک ہے ملک کو اسلامی بنانا. اس کے لیے سیاسی طاقت بننا پڑے گا. جب تک آپ جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم پر ایک سیاسی طاقت نہیں بنیں گے، اس ملک میں اسلام کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گا. پھر لوگ کہیں گے باتیں تو ہوتی ہیں، ہوتا کچھ نہیں. ہوگا تب جب آپ طاقت بنائیں گے اور سیاسی طاقت بنائیں گے، اور اس مقصد کے لیے بنائیں گے کہ اس ملک میں اللہ کی دین کی حاکمیت. انشاءاللہ العزیز یہ سفر جاری ہے اور جاری رہے گا اور فتح تک جاری رہے گا. اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. آپ کا ایک بار پھر بہت بہت شکریہ، اور انشاءاللہ ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اس سفر کو قدم بقدم آگے بڑھائیں گے، اور اپنے مسائل انشاءاللہ العزیز سیاسی محاذ پر حل کریں گے. اللہ ہم سب کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.